بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، الحمدللہ محرم الحرام کا چاند سایہ فگن ہو رہا ہے۔ نیز چاند نظر آ جائے تو یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اس سنت پر عمل کا موقع ایک مہینے کے بعد ملے گا۔ محرم الحرام کا مہینہ قابل احترام اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس میں 10 محرم الحرام کے روزے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے روزوں میں محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کے روزے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور اس ایک روزے کے وجہ سے گزرے ہوئے ایک سال کے گناہ صغیرے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، اور یوم عاشوراء کے علاوہ اس پورے مہینے میں بھی روزے رکھنے کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ماہ محرم میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ترین روزے رمضان کے بعد ماہ محرم کے ہیں، اور فرض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ صحیح مسلم۔ صحیح۔ نیا چاند دیکھنے کی دعا اور معمولات۔ معزز سامعین اکرام، ماہ محرم الحرام ہجری کی خواہش، ہجری کے خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ اس مبارک نئے مہینے کو اور اس پورے سال کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام، ربی وربک اللہ۔ جامع ترمذی شریف۔ ترجمہ، اے اللہ ہم پر اس چاند کو خیر، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو فرماتے، ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، آمنت بالذی خلقک، الحمد للہ الذی ذہب بشہر کذا وجاء بشہر کذا۔ سنن ابی داؤد شریف۔ ترجمہ، خیر و برکت اور ہدایت کا چاند، خیر و برکت اور ہدایت کا چاند، خیر و برکت اور ہدایت کا چاند۔ میں ایمان لایا اس ذات پر جس نے اے چاند تجھے پیدا کیا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے فلاں مہینے کو لے گیا اور فلاں مہینے کو لے آیا۔ اور بھی بہت سے دعائیں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اسلاف سے منقول ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ وقت خاص ہوتا ہے قبولیت کا، مانگنے کا اور توجہ الہی کا۔ اسی لیے ہم کو چاند کا حساب رکھنا چاہیے اور اس مبارک گھڑی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرات علماء اکرام، اکابرین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند رات کو ان صورتوں کو پڑھنے کو مجرب عمل بتایا ہے۔ نمبر 1، 11 مرتبہ درود شریف۔ نمبر 2، 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف۔ نمبر 3، 7 مرتبہ الحمد شریف۔ نمبر 4، 7 مرتبہ علم نشرح۔ نمبر 5، 1 مرتبہ سورۃ ملک۔ نمبر 6، 1 یا 3 مرتبہ سورہ فتح۔ نمبر 7، 11 مرتبہ یا باسط۔ نوٹ، یہ اعمال بزرگوں سے منقول ہے، اگر کریں گے تو ثواب اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ معزز سامعین اکرام،
سورہ بقرہ کا مخصوص عمل چاند کی پہلی رات سے ہی 7 راتوں تک سورہ بقرہ پڑھنے کا گھروں میں خاص اہتمام کیا جائے۔ گھر میں، دکان میں، آفس میں، فیکٹری میں، معزز سامعین کرام، ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کی رات سے 7 تاریخ تک یعنی 7 راتوں تک ہمیشہ سورہ بقرہ پڑھنے کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ معزز سامعین کرام، انشاءاللہ تعالی اس کے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ پہلا ہفتہ پڑھنے کے بعد پھر ہفتے میں کسی بھی ایک رات کو مکمل سورہ بقرہ پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ تعالی مزید فوائد حاصل ہوں گے، جیسا کہ رزق میں برکت، گھر میں خوشحالی بری بری، اور معزز سامعین کرام بڑے بڑے بیماریوں کا علاج، معزز سامعین کرام سحر کا علاج، عصیب کا علاج، معزز سامعین کرام نظر بد کا علاج، نحوست کا علاج، تنگ دستی کا خاتمہ، معزز سامعین کرام گھروں میں ناچاکی کا خاتمہ، آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہنا، معزز سامعین کرام گھر، دکان، فیکٹری میں خیر و برکت وغیرہ کا ملنا، یہ سلف الصالحین کا معمول رہا ہے۔ بہت ہی اہم عمل ہے۔ بہت سستے سودے میں بہت زیادہ نفع کمانے کا موقع مل رہا ہے۔ معزز سامعین کرام نوٹ: سورہ بقرہ ایک ہی شخص ایک ہی نشست میں مکمل پڑھیں۔ نیا چاند نظر آنے کے بعد مغرب کے بعد سے صبح صادق تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ 7 راتوں تک ایک ہی شخص ایک ہی نشست میں پڑھیں۔ معزز سامعین کرام یا پھر گھر میں باری باری سے ایک دن کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی شخص 7 راتوں تک پڑھے، مگر جو بھی کوئی پڑھے گا ایک ہی نشست میں مکمل سورہ بقرہ پڑھے گا۔ معزز سامعین کرام سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد پانی پر اور تیل پر دم کیا جائے، پھر یہ پانی اور تیل پورے مہینے استعمال کرتے رہیں۔ جتنا پانی اور تیل کم ہو اتنا ملاتے جائیں۔ معزز سامعین کرام پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے، کھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام اور یہ پانی گھر، دکان وغیرہ میں چھڑکیں، کسی ضرورت مند کو بھی دے سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام بات کو آگے چلتے ہوئے مگر اپنے پاس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ائمہ کرام، معالجین، عاملین حضرات کو تو ہر ماہ یہ عمل ضروری کرنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام وہ اسی لیے کہ امت کے ایک بہت بڑے طبقے کا واسطہ ان حضرات سے پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت دعا گو ہوں ہم سب کے لیے آسان فرمائے، ایسے بہترین مواقع سے فائدہ اٹھانے والوں میں سے بنائیں اور اللہ پاک محرومین میں سے نہ بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔